تو مسجد اقصی انبیاء کا مرکز ہے، رسولوں کا مرکز رہا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے خود بیت المقدس کے اندر نماز ادا کی، تمام انبیاء کرام نے بیت المقدس کے اندر آپ کی اقتداء کے اندر نماز بھی ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انبیاء علیہم السلام میں سے بڑے بڑے انبیاء نے مسجد اقصی میں خطبہ بھی دیا، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اپنے اپنے انداز میں اللہ کی وحدانیت کو بھی بیان فرمایا، رسول اللہ کی رسالت کو بھی بیان فرمایا۔ جیسے انبیاء دنیا میں اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے نبی کی نبوت کو بیان کرتے رہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے عالم ارواح کا وعدہ بیان کیا۔ انبیاء وعدہ کر کے آئے، رسول وعدہ کر کے آئے، ہم دنیا میں جانے کے بعد اپنی نبوت کا ذکر بھی کریں گے، آخری پیغمبر کا ذکر بھی کریں گے، اپنی رسالت کا ذکر بھی کریں گے، آخری پیغمبر کی رسالت کا ذکر بھی ہوگا، اپنی نبوت کے بعد آخری پیغمبر کا بھی ذکر کرتے رہے، آخری رسول کا ذکر بھی کرتے رہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے میرے آقا کا ذکر نہ کیا ہو، آپ کی نبوت کا ذکر بھی کیا، آپ کی رسالت کا ذکر بھی کیا، آپ کے خاندان کا ذکر بھی کیا، آپ کے نسب کا ذکر بھی کیا، آپ کے قرآن کا ذکر بھی کیا، آپ کے صحابہ کا ذکر بھی کیا، آپ کے مکہ کا ذکر بھی وہ کر کے گئے، آپ کے مدینہ کا ذکر بھی کیا، آپ کی ہجرت کا ذکر بھی کیا گیا، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی دعوت و تبلیغ کا ذکر بھی کیا۔ انبیاء اپنی حیات میں ذکر کرتے رہے۔ میرے آقا جب مسجد اقصی کے اندر تشریف لائے، انبیاء کو نماز پڑھائی، سارے انبیاء حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے، میرے آقا امامت کروانے والے، مسجد اقصی کے اندر اذان بھی ہوئی، اذان بھی اس انداز سے دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا کا ذکر نماز کے اندر بھی مسجد اقصی میں کیا گیا، آپ کی رسالت کا ذکر کیا گیا، آپ کی نبوت کا ذکر بھی کیا گیا، پھر آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، آپ کو امام بنایا گیا۔ سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انبیاء خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، رسول خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے، مرسلین کی جماعت ہے، ملائکہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے خطبے کے آغاز میں اپنا ذکر بھی کیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی کیا، ہر نبی نے اس بات کا ذکر بھی کیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے محبوب دو عالم کو آخری نبی بنایا۔ اس لیے مسجد اقصی میں آپ کا نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے، مسجد اقصی بھی اس امت کا حق ہے، پیارے آقا کا حق ہے۔ پھر معراج کے سفر سے آنے کے بعد جب نمازوں کا فریضہ امت کو دیا گیا، نماز کی ادائیگی کے بارے میں کہا، 5 نمازیں امت پر فرض کر دی گئی۔ میرے آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ فجر کی نماز ادا کی، مسجد اقصی کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ظہر کی نماز میں بھی کیا، عصر کی نماز میں بھی کیا، مغرب کی نماز میں بھی کیا، عشاء کی نماز میں بھی آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے میرے آقا مسجد اقصی کی جانب اپنا رخ مبارک کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ ہر
ہر مسلمان مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتا، ہر مسلمان مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے قیام کرتا، مسجد اقصی کی طرف اپنا رکوع ادا کرتا، اپنا سجدہ ادا کرتا۔ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ ساری دنیا کو بتایا ہے بیت اللہ بھی اس امت کا حق ہے، مسجد اقصی بھی میرے آقا کا حق ہے۔ مسجد حرام بھی آپ کے لیے تعمیر کی گئی، مسجد نبوی بھی آپ کے لیے تعمیر کی گئی، مسجد اقصی بھی آپ ہی کے لیے تعمیر کی گئی، آپ ہی کے لیے اسے بنایا گیا، کیونکہ جب وہاں آنے والے انبیاء ان کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی، وہاں آنے والے رسولوں کو رسالت آپ کے صدقے میں ملی، وہاں شریعت آپ کے صدقے میں ملی، بیت المقدس بھی آپ کے صدقے میں بنایا گیا، وہ تعمیر بھی آپ ہی کے صدقے میں ہوئی ہے۔ اس لیے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، مسجد اقصی میرے آقا کا حق ہے، کسی عیسائی کا حق کوئی نہیں، یہودیوں کا حق کوئی نہیں، کسی دوسرے مذہب کا حق کوئی نہیں، یہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ اس لیے میرے آقا اپنی حیات طیبہ میں مسجد اقصی کی فتح کے بارے میں خبر دیتے رہے، اسے آزاد کروانے کی خبر دیتے رہے کہ یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، روم کی حکومت کو ختم کیا جائے گا۔ میرے آقا جب مدینہ آئے، مسجد اقصی کے حالات کو معلوم کروایا گیا، پتہ چلا روم حکومت کر رہا ہے، عیسائیوں کی حکومت میں ہے۔ میرے آقا نے بیت المقدس کی فتح کے بارے میں خبر دی، القریب اللہ اسے فتح کروائے گا۔ مسجد اقصی میں وہی اذان گونجنے والی ہے جو مسجد حرام کے اندر گونج رہی ہے، جو مسجد نبوی میں گونج رہی ہے، جو مسجد قباء کے اندر گونج رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جیسے مکہ میں اسلام آ چکا ہے، مدینہ میں اسلام آ چکا ہے، القریب اللہ مسجد اقصی میں بھی اسلام کو نافذ فرمائے گا۔ یہ بھی اسلام کا مرکز بنے گا، یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آئے گا، مسلمان اسے بھی فتح کریں گے۔ میرے آقا دیگر فتوحات میں رہے، ساری زندگی فتوحات کے اندر گزاری، کبھی جنگ بدر میں تشریف لے گئے، کبھی جنگ احد میں تشریف لے گئے، کبھی تبوک کے لیے تیاری فرمائی، کبھی حنین کے لیے تیاری فرمائی، چونکہ مشرکین مکہ کبھی مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتے، کبھی آبادی پہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتے، ساری زندگی مشرکین مکہ سے جہاد کے اندر گزاری، مدینہ کی حفاظت کے اندر گزاری، اسلامی فتوحات کے اندر گزاری۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوتی رہی۔ دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم